کم قیمت میں بدلتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کے علماء تھے جو اصل حق کو چھپا لیتے اور جو ان کے فائدے کی بات ہوتی یا ان کے مقصد کی ہوتی وہ لوگوں کو بتلا دیتے، اور جس بات سے انہیں خطرہ ہوتا کہ یہ ہمارے مذہب یا ہمارے خلاف آ رہی ہے یا خدا بندے کے خلاف ہے، ہمارے دوست کے بھائی کے خلاف ہے، تو اسے چھپا دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ہم میں سے قرآن سکھانے کے اوپر، اجر لینے کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو ایسے ہی ہے جیسا کہ بیچنا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح طور پر روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا اور اس کی اجرت مقرر کی، اور اجرت کم نہیں، 30-40 بکریاں مقرر کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو، کہ جن کاموں میں دنیا کے اجرت لینا جائز ہے، جیسے بندہ محنت مزدوری کرتا ہے یا اور کام ہے، کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، کسی کے حل جوت دیتا ہے، کسی کی گندم کاٹ سکتا ہے، جو تمام کے تمام کام ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ حقدار کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اوپر اجر لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج بعض حرام مسجد کی انتظامیہ بھی اس میں آ جاتی ہے، جو امام کو یا خطیب کو تنخواہ نہیں دینا چاہتی، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث سکھانے پر اجر مقرر کرنا یا اس سے منع فرمایا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں کوئی شخص جس کا کام یہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو سکھلاتا ہے، تو وہ اجر نہ لے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، جس میں اہل صفہ میں سے کسی شخص کو ایک شخص نے قرآن کا کچھ حصہ سکھایا تو اس نے اسے کمان بطور ہدیہ دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا، بات پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو لے لے۔ چنانچہ اس نے پھر وہ کمان گفٹ نہیں دی۔ تو اگر آپ کی نیت خالص تھی کہ میرے پاس اللہ نے وافر دیا ہوا ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے سکھا رہا ہوں، تو اس اجر کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیں، اس کا اجر نہ لیں۔ اور اگر آپ اتنے مالدار نہیں ہیں تو اجر لینا جائز ہے قرآن و حدیث کے اوپر۔ اس کی ایک اور بھی حدیث جو لمبی ہے، اس میں وضاحت ہے کہ ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح پڑھوا دیا، اس کے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے بتلایا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ جو کچھ تجھے قرآن سے یاد ہے ان کے عوض میں تیرا اس سے نکاح کرتا ہوں۔ چنانچہ کے بعد میں صحابی نے وہ جو صورتیں تھی وہ اپنی بیوی کو بطور نکاح یاد کروا دی، بطور نکاح کے جو حق مہر ہوتا ہے حق مہر کے عوض یاد کروا دی۔ مطلب یہ بہترین حق مہر ہے جو صحابی نے دیا اپنی بیوی کو۔ تو قرآن کی آیات سکھانے پہ یا کسی اور دینی کام کرنے پہ اجر لینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیت المال سے قرآن کرام کے لیے جو دین کے خادم تھے، جو دین کا کام کرنے والے تھے، ان کے
مقرر کیا ہوا تھا. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر امام حقدار ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو وہ امامت پہ